علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ حضرات محترم، محرم الحرام کا ماہ مبارکہ ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فگن ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ 1448 ہجری میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، یعنی 1448 سال ہو چکے ہیں۔ وہ ہجری سن کا پہلا محرم الحرام کا پہلا پروگرام آپ بخوبی آپ سماعت کر رہے ہیں، کیونکہ حضرات محترم یہ اصل میں پروگرام نہیں ہے بلکہ اپنی ایمان کی کھیتی کو لہلہانا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام تو ہمارے اندر نہیں ہے کہ واقعی ہم رب اور رب کے محبوبین کے قریب ہوں، لیکن کوئی ایسی محفلیں ہوتی ہے جس سے اللہ کا قرب اختیار کیا جاتا ہے، اللہ کے خاص بندوں کا قرب اختیار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں حدیث قدسی کہ جب کہیں اللہ کے محبوبین کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محفلوں کو ان کے فرشتے نورانی پروں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں، اور ان کے وہاں پر بیٹھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں بیٹھنا، سننا اور سنانا میسر فرمایا ہے۔ قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ جو ایمان کے تعلق سے میں نے ذکر کیا ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان اصل کیا ہے، کیونکہ اصل بحث ایمان کی ہوا کرتی ہے۔ ایمان اصل چیز ہے جس کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوا کرتا۔ آپ کتنوں نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج و زکوٰۃ ادا کر لے، مگر آپ کا ایمان اگر معتبر نہیں ہے، آپ کا ایمان اگر کامل نہیں ہے تو پھر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ حضرات محترم، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ یعنی ایمان لانے کے لیے ایمان والوں سے، اور کیسا ایمان، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے اسی طرح اس طور پر ایمان لے کے آؤ کہ تمہارا حق ادا ہو جائے۔ مثال کے طور پر کیا ہے کہ ہم اگر کسی چیز کو مانیں، کسی چیز پر ایمان لے کر آئیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر، جیسے رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر مت چلو۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان لانے کے باوجود بھی بہت سے ایسے ہیں جو ایمان والا نہیں ہے، جیسے قرآن پاک میں رب ارشاد فرماتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ وہ ہیں جو کہیں گے ہم ایمان لائے، لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، لیکن رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ پر قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھا، کتاب پر بھی ایمان رکھا، مگر وہ ایمان والا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کہتے اپنے نبی پر مکمل طور پر ایسا ایمان رکھنا کہ پھر اس میں ذرہ برابر بھی نقص نہ ہو۔ یہاں قرآن ہم جب کوئی کلمات پڑھتا ہے نا، کلمہ طیبہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ جملہ آتا ہے یہ ان کا بھی عقیدہ ہے، ترجمہ سب کا ایک ہے۔ آپ جن کا بھی ترجمہ کریں گے یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، نہیں، سب کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ وہ ان کا بھی عقیدہ ہے جن کا یہ عقیدہ فطور ہے کہ معاذ اللہ نبی جا کر قبر میں مل گئے، ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اپنے کتاب میں اگر ترجمہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ میں ایک دنیا کی ایک مثال دے دوں، آپ کہیں گے کوئی جلگاؤں کی سرزمین پر ایک ایسا پیسے والا ہے، امیر آدمی ہے جو بہت خدمت گزار ہے، آپ کہیں گے بہت مالدار بھی ہے،
خدمت گزار بھی ہے، لوگوں کو نوازنے والا ہے، لوگوں کو بہت زیادہ دیتا ہے اور وہ بانٹتے رہتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ وہ آدمی موجود ہے، اسی لیے تو اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک جلگاؤں میں ایک ایسا آدمی تھا جو واقعی میں لوگوں کو بہت زیادہ دیا کرتا تھا، اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، وہ لوگوں کو بہت زیادہ عطا کیا کرتا، تو آپ کہیں گے پہلے تھا اب نہیں ہے۔ لیکن اس کا مثال یہی ہے کہ جب یہ کہہ دیا محمد اللہ کے رسول ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تھے نہیں، سرکار کل بھی موجود تھے اور آج بھی موجود اور صبح قیامت تک موجود رہیں گے۔ اللہ کو اسی لیے تو یہ ترجمہ کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ اکبر، میں آپ کے ایک اور دنیا کی اور مثال دے دوں، آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، آپ کے پیر و مرشد آتے ہیں یا آپ کے گھر میں شادی کا پروگرام ہے، اور جب شادی کا پروگرام ہے تو آپ مہمانوں کے لیے آپ اپنے طرح طرح سے لائٹ کا انتظام کرتے ہیں، منڈپ کا انتظام کرتے ہیں، چاروں طرف پھول اور نہ جانے کتنی چیزوں کو سجاتے ہیں۔ یہ تب تک کے لیے ہے جب تک مہمان آپ کے گھر میں ہے، تب تک کے لیے سجایا جاتا ہے۔ جو ہی مہمان کی رخصتی ہو گئی پھر منڈپ اکھاڑنے والا لے کر چلا گیا، یہ جو لائٹیں لگی تھی لائٹ ختم ہو گیا، جو پھول کے چاروں طرف گلدستے لگے ہوئے تھے یہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ جس کے لیے لگا تھا وہ چیز جب تک موجود تھا تب تک رہا، جو ہی وہ آدمی وہ شخص جس کا مہمان چلا گیا اب وہ لائٹوں کی ضرورت نہیں ہے، کمکموں کی ضرورت نہیں ہے، پنڈال اور نہ جانے جتنے منڈپ لگے تھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے بلا تشبیہ و تمثیل کہنا چاہتا ہوں، رب ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، حدیث قدسی ہے، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تم اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ پتہ یہ چلا زمین اگر بنی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے، آسمان بنا ہے مصطفیٰ کے صدقے سے بنا ہے، کائنات میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند و سورج کو سجایا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے بنا ہے، اگر طرح طریقے سے اللہ نے لوگوں کو نعمتیں عطا کی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے۔ اگر مصطفیٰ، اور آج بھی یہ چیز موجود ہے، پتہ یہ چلا کہ کمکمے کب تک لگے رہتے ہیں، منڈپ کب تک لگا رہتا ہے؟ جب تک مہمان موجود ہو، جو ہی مہمان چلا گیا تو نکالنے والے لے کر چلے جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آج جو چاند و سورج چمکتے ہیں اس چمکنا کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ موجود ہے، زمین اگر بچھونا بنا ہوا ہے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مصطفیٰ موجود ہے، آسمان اگر ہمارے اوپر سامیانہ بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ موجود ہے۔ تب تو فرمایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ آج بھی موجود ہے۔ اسی لیے تو میرے سرکار فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین کو حرام قرار دیا ہے کسی نبی کے جسموں کو کھائے، وہی حی، وہ زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قبر میں رزق عطا فرماتا ہے۔ پتہ یہ چلا رزق کسے دیا جاتا ہے؟ جو زندہ ہوا کرتا ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے سرکار اپنے قبر انور میں ہیں تو زندہ ہے۔ اور ان کی زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ اگر سرکار پر کوئی درود پاک پڑھا کرتا ہے، وہ کہیں سے بھی پڑھنے والا ہو تو سرکار اپنے قبر انور پہ سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ میرے سرکار کی بحیات زندگی نہیں میں عرض کروں بلکہ عام انسانوں کی زندگی کا بخاری شریف کے حوالے سے عرض کروں کہ بخاری شریف میں کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، لوگ 40 قدم چلتے ہیں نا، 40 قدم، تو فرشتے یعنی اس کے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، تو ان کے قبروں پہ جو جوتوں کی نشان ہے، جوتوں کی آہٹ ہے نا، تو وہ مردے سنا کرتے ہیں۔ ان کے قبروں پہ کون آتا ہے اس کو پہچانتے ہیں، کون کیا کرتا ہے ان کو پہچانتے ہیں، اگر کوئی سلام کرتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں ایک عام انسان کی سماعت و بصارت کا یہ عالم ہے کہ جب تک دنیا میں بحیات رہا تو اس دیوار کے پیچھے کون چل رہا ہے کسی کو خبر نہیں ہے، کون جا رہا ہے کسی کو خبر نہیں ہے۔ لوہی جب آنکھ بند ہوگی قبر میں دفن کر دیا گیا، نہ جانے کتنے گز کے قبر میں دفن کر دیا گیا، مٹی ڈھانپ دیا گیا، اب قبر میں کون آ رہا ہے اس کو پہچانتا بھی ہے، سلام کر رہا ہے تو جواب دیتا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دو، جب عام انسان کے سماعت و بصارت کا یہ عالم ہے تو وہ میرے مصطفیٰ جن کے صدقے سے رب نے کائنات بنایا ہے، وہ میرے مصطفیٰ جس کے صدقے سے رب نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، تو بتا وہ میرے مصطفیٰ کی سماعت و بصارت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر کوئی یہاں بیٹھ کے مصطفیٰ پر درود پاک پڑھا کرتا ہے، سرکار قبر انور سے اس کا جواب
جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ کوئی اگر المدد یا رسول اللہ کہہ کے پکارتا ہے، سرکار اپنے قبر انور سے اس کو جواب بھی دیتے، ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور مدد کے تعلق سے بہت سے واقعات ہیں کہ سرکار کے روضہ اقدس سے جس نے بھی مدد چاہا، سرکار نے اس کی مدد وہیں سے فرمایا ہے۔ اللہ اللہ، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو ایمان ایسا لے کر آؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور یہ حق کس نے ادا کیا؟ تو صحابہ کرام نے یہ حق ادا کیا ہے کہ ایمان جیسے لانا چاہیے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، ایک صحابہ رسول یا رسول عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ طہرنی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ سرکار نے دیکھا بہت بڑا گنہگار تھا، سرکار نے اس کے طرف سے نظر پھیر لیا، دوسرے طرف سے پھر سرکار کے سامنے آیا، یا رسول اللہ طہرنی مجھے پاک کر دیجئے۔ سرکار نے اس جانب سے چہرہ پھیر لیا، دو چار مرتبہ سرکار کے سامنے آتا گیا، سرکار نے چہرہ پھیر لیا، اس کے بعد اس کے طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ اگر ہوتا میں نے جیسے چہرہ پھیر لیا، لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ یہ اپنے گناہ پر اتنا شرمندہ کہ اپنے گناہوں کو چھپایا نہیں ہے بلکہ گناہوں کو ظاہر کر دیا، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے تو گویا ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے لوگوں الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ تو انسان سے ہونا ہے، لیکن وہ بندہ جو گناہ کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد اگر اس چیز کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور عرض کرتے یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معاملات ہے؟ یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے زنا۔ فرماتے زنا سرزد ہو گیا ہے۔ میرے سرکار فرماتے بتا زنا تو نے کیا ہے؟ تیرے شکم میں جو بچہ ہے اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ تو سرکار فرماتے انتظار کرو پہلے وضع حمل ہو جائے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے پھر میری بارگاہ میں لے کے آنا۔ سرکار سے جب وہ عورت نے بچہ پیدا کی، بچہ پیدا ہو گیا تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر آئے، یا رسول اللہ طہرنی مجھے پاک کر دیجئے، میں ناپاک ہو چکا ہوں، میں گنہگار ہو چکی ہوں، یا رسول اللہ پاک فرما دیجئے۔ میرے سرکار فرماتے اگر میں تیرے اوپر ابھی حد جاری کروں گا نا تو یہ بچے پر ناانصافی ہوگی کہ ماں سے اس بچے کو جدا کر دیا جبکہ اس کے دودھ پینے کا زمانہ ہے۔ ایک کام کر، جب اس بچے کا دودھ مکمل ہو جائے نا پھر میری بارگاہ میں آنا۔ اللہ اللہ، وہ عورت اگر چاہتی اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ کر، آج تو بڑے بڑے گناہوں کو چھپا لیا جاتا ہے، مگر اس عورت نے ایسا نہیں کیا، اپنے گناہوں کو چھپایا نہیں، بلکہ جب بچہ دو سال، اور قرآن پاک میں ہے کہ جب بچہ 2 سال کم سے کم ماں اپنے حولین کاملین 2 سال ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہے، کم از کم 2 سال دودھ پلائے۔ اب 2 سال تک اس کے خطاؤں کو ٹال دیا گیا، گناہوں کو ٹال دیا گیا۔ اچھا آپ کو بتا دیا جائے کوئی گنہگار بندہ ہو اور اس گناہوں میں موت آ جائے اس کی تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا؟ وہ تو عورت کہہ سکتی ہے کہ یا رسول اللہ میں اتنا بڑا گنہگار، اتنی بڑی خطا کار ہوں، اگر اس گناہ میں میری موت آ جائے، گویا یہ پتہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب تک یہ بچے کو دودھ نہ پلانا پھر میرے پاس مت آنا۔ پتہ یہ چلا کہ اس کی ضمانت مصطفیٰ نے لے لی ہے کہ جب تک تو بچے کو دودھ نہیں پلائے گی تیری موت نہیں آ سکتی ہے۔ حضرات یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، 2 سال تک بچے کو دودھ پلائی، بچے کو دودھ چھڑانے کے بعد اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا توڑ کے اس بچے کے ہاتھ میں دے دیا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ لے کر گیا کہ رسول اللہ اب یہ دودھ چھوڑ چکا ہے اور یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے۔ گویا یہ نہیں کہا کہ ابھی تو دودھ پی رہا ہے۔ اللہ چاہتی اپنے بچے کو چہرے کو دیکھ کر اپنے گناہوں سے یہ کہہ سکتی تھی کہ میں تو گنہگار ہوں لیکن میرے بچے کی پرورش کیسے ہوگی، لیکن یہ نہیں کہا، پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں پاک کر دیجئے، یا رسول اللہ میں ناپاک ہو چکا ہوں مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے حد جاری فرما دیا۔ اور جانتے ہو زنا کی حد کیا ہے؟ اتنے پتھر برسائے جائیں ان پر کہ اس پتھر کی مار سے ان کی روح جسم سے نکل جائے، اتنا پتھر برسایا گیا کہ وہ عورت اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کی قطار جاری ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، خود آپ حد جاری فرماتے، آنکھوں سے آنسو کی قطار بھی جاری ہے، فرماتے ہیں کہ یہی تو بات ہے، وہ میرا عدل ہے، یہ میری محبت ہے۔ اور محبت یہ بات ہوا کرتی ہے میرے صحابہ، سن لے اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے نا کہ اس کے توبے کو اگر مدینے کے سرزمین پر بانٹا جائے نا تو ہر ایک کا ایک جنتی ہو جائے۔ اللہ اللہ، یہ میرے سرکار تو یہ حق
حق ادا کیا، ایمان والوں نے اپنا ایمان ہونے کا، ایمان لانے کا حق ادا کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر ایمان لے کر آئیں نا تو مصطفیٰ سے محبت کیسی ہونی چاہیے، مصطفیٰ سے الفت ہونی کیسی چاہیے، یہ حق ادا کرنا ضروری ہے۔ صرف ہم سوچیں کہ جمعہ نماز پڑھ لیں ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں پیارے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تو ایسے ایسے راستے بتائے ہیں کہ انسان اس راستے پر چلو گے منزل مل جائے گی، اس راستے پر چلو گے منزلیں مل جائے گی، لیکن ہمیں تو ہر راستہ جاننے کے باوجود ہمیں وہ راستے نظر نہیں آتے۔ اے انسان یاد رکھ آخر موت ہے، جتنا انسان بھاگتا ہے دنیا کو اس کی طرف بھاگتا ہے، بھاگتے پھرتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ ایک دن گھوم کے پھر وہیں آنا ہے جہاں سے تیری شروعات ہو چکی ہے۔ اسی لیے لوگوں جب بات دین کی آئے نا، جب بات عقیدے کی آئے، جب بات رسول اللہ کے محبت کی آئے تو پھر بھاگا مت کیا کرو، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ رب اپنے ظلم کرنے والے کی رسی کو ڈھیل دیتا ہے، جاؤ جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، ایک دن تو رب کے پکڑ میں آؤ گے نا۔ ان ربک فرماتا ہے کہ اسی لیے اپنے رب کے طرف آ جاؤ، یہ رب بہت کریم ہے، مہربان ہے۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اپنے حق کو ادا کیا کرو۔ وہ صحابی رسول ہے نا، جب صحابہ کا معاملہ کیا تھا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو مصطفیٰ نے کہہ دیا نا اس پر اتنا پابند ہو جاتے تھے، پھر گردن کٹ جائے یا رہ جائے اس کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر جنت ملنی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں سے ملنی ہے، اگر راحت و نجات ملنی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملنی ہے۔ وہ جنگ بدر میں ایک صحابی رسول مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تلوار ٹوٹ گئی تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئی، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں جنگ کیسے لڑوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہاتھ میں کھجور کی لکڑی تھی، سرکار نے عطا فرما دیا۔ اگر کوئی دنیا کا آج تھوڑا سا کم ایمان والا ہوتا تو یہ کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہے جو سامنے والے کے پاس تو بھالے بھی ہیں، ان کے پاس تو تلواریں بھی ہیں، ان کے پاس تو برچھیاں بھی ہیں، اس کے پاس تو ہر ہتھیار موجود ہے، میں اس کھجور کی ٹہنی سے کیسے لڑوں گا؟ نہیں، ان کا عقیدہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ دینے والا اگر مصطفیٰ ہے تو پھر میری حفاظت بھی مصطفیٰ کے صدقے سے رب عطا کرے گا۔ پھر تاریخ کے اوراق میں حضرت عکاشہ فرماتے ہیں میں اس کھجور کی ٹہنی کو لے کر نکلا تھا تو یہ نہیں دیکھا، اگر سرکار کی بارگاہ میں اعتراض کرنا ہوتا اعتراض کر سکتا تھا، یا رسول اللہ کیوں میری بیوی کو بیوہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے بچوں کو یتیم کیوں کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ماں باپ کا سہارا کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ بلکہ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں میں تلوار لے کر نکلا تھا اور میں کسی کی گردن اڑانا چاہتا تھا اس سے پہلے سر تن سے جدا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ صحابی کا عقیدہ تھا، یعنی مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان لے کر آیا اور ایسا ایمان لے کر آیا کہ پھر ذرہ برابر اس میں نقص نہیں، سرکار نے جو کہہ دیا اس پر مکمل کامل طور پر ایمان رکھا، اور جب ایمان رکھا تو اللہ نے جگہ جگہ پر اس کی حفاظت بھی فرمایا، قدم قدم پر اس کی حفاظت بھی فرمایا، جگہ جگہ پر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت و مدد بھی عطا فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے، ایسے صحابی ہے جس کو سرکار نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ایک محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں جمعہ میں عرض کیا تھا کہ حضرت عمر کو 26 ذی الحج کو آپ کے اوپر وار کیا گیا تھا مسجد نبوی میں، اور آپ اسی ضرب شدید اور زخم میں آپ ایک محرم الحرام تک آپ اسی طرح رہے اور ایک محرم الحرام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفۃ المسلمین تھے نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک جگہ فتح کرنے کے لیے بھیجے تو دیکھا سامنے بہت بڑا دریا تھا، اور دریا تھا تو اس دریا میں جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ حضرات مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان اور عقیدہ کیسا تھا، جب تھا تو ان کے ساتھ کافی قافلہ والے تھے، اور قافلہ والے تھے تو جانے کا جب کوئی راستہ نہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اس دریا سے کہ اے دریا میں خود اپنے لیے نہیں جا رہا ہوں، مصطفیٰ کے شریعت کی خاطر عمر کے حکم سے جا رہا ہوں، دریا راستہ دے دے۔ اپنے گھوڑے کو ڈال دیا، تاریخ کے اوراق میں ہے اس دریا میں تمام کے تمام صحابہ نے گھوڑے ڈالے تھے مگر کسی کے
کہ گھوڑے کا پاؤں بھی نہیں بھیگا تھا۔ یہ تو تاریخ کے اوراق میں ہے۔ اگر کسی صحابی رسول کے کٹورا یعنی پیالہ گر گیا تھا اس دریا میں تو سعد بن ابی وقاص فرماتے اگر کسی کا کچھ گر گیا ہو تو بتاؤ۔ کسی نے کہا تھا پیالہ پانی پینے کا تھا، اس دریا میں گر چکا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے حکم دیا تھا، پیالہ باہر ہو گیا تھا۔ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ صحابی رسول تھے جن کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کے مشن کو لے کے چلا تو دریا راستہ دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت ایک صحابی رسول تھے، جب جا رہے تھے نا، یہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والا، جا رہے تو راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے، اور جب شیر بیٹھا ہوا ہے تو تمام لوگ ڈر گئے، لیکن یہ شخص گیا اور جانے کے بعد شیر کا کان پکڑا، مجھے پہچانتے نہیں، میں مصطفیٰ کا غلام بن کر آیا ہوں۔ شیر نے راستہ دے دیا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ ایسے ایمان والے تھے کہ ایسے ایمان کو جو ایمان لانے کا حق ہے اس پر ادا کیا تو جانور بھی اس کو راستہ دیا کرتا ہے، سمندر بھی اس کو راستہ دیا کرتا ہے، پہاڑ و پودے بھی اس کو راستہ دیا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ پر کامل یقین رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اسی لیے ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم محرم الحرام کا مہینہ ہے، لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ اس محرم الحرام کے صدقے سے، آج عمر ابن خطاب کے صدقے سے مولا تمام گنہگاروں کی مغفرت عطا فرمائے۔